السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایجنڈا 5 اور میں ہوں حسنین وہاب۔ اسرائیل نے قطری دارالحکومت دوحہ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 حماس اراکین اور 1 قطری سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ اس واقعے کے بعد قطر، واشنگٹن اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے احتجاج کیا گیا، کیونکہ انہیں یہ تشویش ہے کہ یہ حملہ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ حملے کا مقصد حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانا تھا، جو 7 اکتوبر 2023 کے اسرائیل پر حملوں کے ذمہ دار تھے۔ اسرائیلی حملے کو امریکہ نے یک طرفہ قرار دیا، جبکہ قطری وزیراعظم نے کہا کہ فضائی حملوں سے ہم مذاکرات کو پٹری سے اتارے جانے کا خطرہ ہے۔ اسرائیلی حملے کے بعد غزہ میں جنگ بندی کی جانب پیش رفت اور اس کا حصول اب مزید بے یقینی کی صورتحال کا شکار ہو گیا ہے۔ قطر حماس اور اسرائیل کی درمیانی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور امریکہ کا سیکیورٹی پارٹنر بھی ہے۔ قطر نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان بات چیت میں مصر کے ساتھ ثالث کے طور پر کام کیا ہے۔ اس بلا جواز حملے کے بعد اسرائیل کی جارحیت ایک بار پھر پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ قطر میں موجود حماس کے رہنماؤں پر مذاکرات کے موقع پر بزدلانہ حملہ کرنا اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ اسرائیل اب کسی بھی ریاست کی خود مختاری، بین الاقوامی قوانین اور سفارتی روایات کو خاطر میں لانے کا پابند نہیں رہا ہے اور تیار بھی نہیں ہے۔ اسرائیل نے پہلے ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ حماس کے رہنماؤں کو دنیا کے کسی بھی کونے میں نشانہ بنائے گا، اور اسی پالیسی کے تحت ایران میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، لبنان میں حزب اللہ کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، اب قطر میں ایک اور یہ حملہ کیا گیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب اسرائیل اکیلا کر رہا ہے یا اس کے پیچھے عالمی طاقتیں بالخصوص امریکہ کی سپورٹ کار فرما ہے؟ یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ امریکہ ہمیشہ سے ہی اسرائیل کا سب سے بڑا مددگار رہا ہے، لیکن اسرائیل کو امریکہ کی اتنی ڈھیل نے حالات کو اس قدر خراب کر دیا ہے کہ اسرائیل کی منصوبہ بندیوں میں امریکہ کے مفادات کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ بھی اسرائیل سے سخت پریشان آ گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسی وجہ سے صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم کو سخت جھاڑ پلائی ہے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے، اور امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل کی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے قطر میں حماس کے نمائندوں پر اسرائیل کے اچانک حملے پر شدید مایوسی کا اظہار کیا۔ امریکی انتظامیہ کے سینئر حکام کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو یہ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ دوحہ قطر کے دارالحکومت میں فلسطینی گروہ حماس کی سیاسی قیادت کو نشانہ بنانے کا فیصلہ غیر دانشمندانہ تھا۔ صدر ٹرمپ اس بات پر سخت ناراض ہوئے کہ انہیں اس حملے کی اطلاع براہ راست اسرائیل نے نہیں دی، بلکہ امریکی فوج کے ذریعے ان کو ملی، اور وہ بھی اس وقت جب یہ حملہ جاری تھا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ ایک ایسے امریکی اتحادی ملک کی سرزمین پر کیا گیا جو غزہ کی جنگ ختم کرنے کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا، اور یہ اقدام امریکی سفارتی کوششوں کے خلاف تھا۔ نیتن یاہو نے جواب دیا کہ ان کے پاس حملہ کرنے کے لیے ایک مخصوص موقع تھا اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے اپنے متنازع بیان میں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ قطر نے حماس کو قطر سے نہ نکالا تو پھر حملہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، ذرا دیکھیے گا۔ Yesterday, we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے اور اسے روکنے کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ غزہ فلسطینی زمین ہے اور کوئی بھی طاقت فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق سے محروم نہیں کر سکتی ہے۔ اسرائیلی حملے کے بعد دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ قطر آئندہ اتوار اور پیر کے روز دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ ہنگامی دورے پر قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی آج دوحہ کا دورہ متوقع ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر بھی دوحہ میں موجود ہیں۔ پاکستان نے قطر پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف اقوام متحدہ سے سلامتی کونسل کا اہم اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ
اسحاق ڈار نے کہا کہ سلامتی کونسل کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے پر کارروائی کرے تاکہ خطے میں مزید عدم استحکام اور انسانی بحران کو روکا جا سکے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، صورتحال کیا بن رہی ہے، اسرائیل کے عزائم کیا ہیں، کیا عرب ممالک اسرائیل کے اس حملے کے بعد اب مزاحمت کریں گے یا کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے یا کوئی بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ناظرین، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان کے اور بین الاقوامی امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور اسرائیل کا جو کردار ہے اس کو بہت زبردست طریقے سے سمجھتے ہیں۔ عبداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ڈاکٹر ہما بقائی ہمیں جوائن کریں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی شکریہ۔ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، یہ جو حملہ کیا گیا ہے قطر کے اوپر اسرائیل کی جانب سے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران کے اوپر حملہ کیا گیا، پھر اسرائیل کو بڑی مار بھی پڑی، اب جو قطر کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، کیا یہ کوئی نیا پیغام ہے عرب ممالک کے لیے اور جو دیگر ممالک ہیں ان کے لیے کوئی نیا پیغام ہے؟ کیا بات یہاں پر رک جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، نہیں، یہ پیغام کوئی نیا نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو ہے اب اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے، ایک کے بعد ایک ملک جو ہے اس کا سر قلم کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس خطے کے جو ہے یہ ہمارے رحم و کرم کے اوپر ہے۔ ابھی باقی تو 15 تاریخ کو جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کیا عرب دنیا یہ کام کر سکتی تھی کہ اور کچھ بھی نہ کرتی، کم از کم فضائی حدود جو ہے اسرائیل کے جہازوں کے لیے بند کر دیتی؟ کیا وہ بند ہو گئی ہے؟ تو پھر لگتا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اجلاس ہوں گے، چاہے وہ عرب لیگ کا ہو، گلف کنٹریز کارپوریشن کا ہو، GCC کا، یا پھر OIC کا، یہ صرف اور صرف نشستن خوردن برخاستن جو ہے وہی اسی کے اوپر رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہی امریکی دفاعی نظام تھا سارا، اور امریکی دفاعی نظام کی موجودگی میں ایران سے داغے جانے والے میسائل جو تھے وہ قطر کے اوپر نیوٹرلائز کر لیے تھے امریکن سسٹم نے۔ اب اس کے اوپر ان کو موت پڑ گئی تھی کہ یہ میسائل سسٹم جو ہے وہ کیوں نہیں کر سکے۔ دیکھیں نا، شروع میں جس وقت یہ حملہ ہوا اس کے فوراً بعد اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ ہم شکر گزار ہیں امریکہ کے، جس نے کوآرڈینیٹس فراہم کیے، جس نے ہمیں بتایا کون سی جگہ کے اوپر، اور اس نے حملے میں معاونت کرائی، اور ہم جو ہے وہ اس کے اندر ان کو اطلاع دے کے ان کے ساتھ تعاون کر کے آئے تھے۔ اب اس بات کو جو ہے وہ آگے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا کہا کہ جی مجھے تو علم نہیں ہے، اور اسرائیل نے چلو ایک حملہ کر دیا ہے، آئندہ نہیں کرے گا۔ اگر یہی قطر نے حملہ کیا ہوتا ہے اسرائیل کے اوپر تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہوتا؟ کیا یہی امریکہ کا طریقہ رہا تھا؟ دوسری جانب جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس ٹائم پہ انہوں نے پاکستان سمیت جو دیگر ممالک ہیں ان کو دھمکی لگا دی ہے، اور باقاعدہ نیتن یاہو نے آج تو جو 2 منٹ کا اس کا بیان تھا اس میں 2 دفعہ پاکستان کا اس نے نام لے لیا، اب ذکر کیا باقاعدہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیوں کیا، اس سے پہلے بھی اس کا ایک آیا کہ نیوکلیئر پاکستان اور نیوکلیئر جو ایران ہے اس کو ہم نہیں رہنے دیں گے، وہ ہمارے دشمن ہیں، یہ بڑا واضح بیان ہے اس نے۔ تیسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یعنی کہ یہ جو بات تھی کہ معیشت معیشت معیشت، اگر معیشت ہو اور دفاع نہ ہو، اور دفاع ہو تو وہ غیر لوگوں کے ہاتھ میں ہو، چاہے وہ رفیل تھے، چاہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ وہاں ایئر فورس تھی جو کہ امریکہ کی مرہون منت تھی، امریکہ کا سب سے بڑا ہوائی اڈا تھا، کیونکہ عرب نیوز جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب باقاعدہ برطانیہ اور امریکہ نے ریفیولنگ کی سہولت دی اور سیکیورٹی کوآرڈینیٹس دیے۔ اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی کسی ملک نے حماس کو پناہ دی تو ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کیا مذاق بن کے رہ گیا ہے ایک ایسا ملک جس کے سربراہ بینجامن نیتن یاہو کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا گیا ICJ کی جانب سے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جانب سے، تو اس آدمی کو جو ہے وہ کھلے عام پھرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے سمجھ جائیں۔ 3 ستمبر کو چین کے اوپر باقاعدہ وہاں پریڈ ہوئی، اور انہوں نے سپر پاور اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا، اور یہ کہا کہ
کہ اب جو اگر دنیا ہے وہ یونیپولر نہیں رہی بلکہ اب ملٹی پولر ڈائریکشن کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں اور دھونس دھاندلی کی سیاست اور جو حکمرانی تھی وہ ختم ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک ہفتے کے اندر چین کو پیغام دیا ہے امریکہ کی جانب سے کہ جناب تم جو مرضی کر لو, دنیا کا ٹھیکیدار فی الحال ابھی امریکہ بہادر ہے اور اپنے غنڈے کے ذریعے اسرائیل کے ذریعے ادھر اور ادھر انڈیا کے ذریعے, ابھی پرسوں کا بیان ذرا دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا, جو لوگ اس کے اوپر بغلے بجا رہے تھے, خوش ہو رہے تھے کہ جناب وہ بڑا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آگے ہاتھوں لے رہا ہے نریندر مودی کو. اب نریندر مودی کو اس نے پرسوں کہا ہے مائی بیسٹ فرینڈ مودی. اب آپ مجھے بتائیں, یہی بات میں آپ کے ساتھ بھی کر چکا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وقتی ہے, یہ صرف اور صرف جو ہے بھارت کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے, بھارت کو ایک اپنے مقام پر لا کے کھڑا کرنے کے لیے انڈیا امریکہ کر رہا ہے. امریکہ, اسرائیل اور انڈیا یہ تینوں ایک دوسرے کے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. اگر آپ ایک ایک کر کے اپنے آپ کو گردنیں اڑوانا چاہتے ہیں تو اور بات ہے, ورنہ اتحاد کر لے. اسرائیل کو 24 گھنٹے میں ہم ملیا میٹ کر سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب, جس طرح عبدالحمید گل صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں کہ نیوز رپورٹس ہیں کہ امریکہ کی جانب سے کوارڈینیٹس فراہم کیے گئے, ریفیولنگ کے اندر مدد کی گئی, پھر اتنے بڑے منصب پر ہو کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیوں فیس سیونگ کے لیے یہ بیان دے رہے ہیں کہ ان کو علم نہیں تھا اس حملے سے متعلق, اور پھر وہ قطر کو اپنا ایک اہم پارٹنر بھی کہہ رہے ہیں. اس کا پھر کیا مقصد ہو سکتا ہے اس فیس سیونگ کا؟ دیکھیں جی, وہ ایک ہے نا سینگ کہ جی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ پلے کرنا, اصل میں دونوں سائڈ جو ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں, مگر ایک سائڈ جو ہے اپنے آپ کو گڈ کاپ دکھانا چاہ رہی ہے اور قطر اور سعودی عرب اور یو اے ای کی گڈ بکس میں بھی رہنا چاہتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اتنا انویسٹمنٹ جو ہے ان ملکوں نے وعدہ کیا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے پرسنلی کہ ہم امریکہ میں انویسٹ کریں گے. بھوکا ہے اس وقت امریکہ جو ہے انویسٹمنٹ, جو اس کی اکنامک سچویشن ہو گئی ہے, اس میں جو ہے یہ ممالک اس کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے کہ ان کا پیسہ امریکہ میں آئے. ان ملکوں سے اس کو مدد چاہیے تاکہ گیس اور آئل کی جو قیمت ہے وہ کم رہے, اور اسے یہ مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ ممالک جو ہیں یہ ایک طریقے سے مسلم امہ کو جو ہے وہ قابو میں رکھیں کہ کہیں وہ بکھر کے اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لے. تمام جو 50 سے زیادہ ممالک ہیں اسلامی ان کو یہ قابو میں رکھتے ہیں, کیونکہ OIC اور تمام جتنے بھی فورمز ہیں ان تمام کی لیڈرشپ ان کے پاس ہے, اور تمام جو زیادہ تر ملک ہیں سوائے ایک دو ایران وغیرہ کے, تمام لوگ جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان لوگوں کی لارجسٹ کے. تو بہت ہی امپورٹنٹ رول جو ہے یہ تین ممالک یا GCC پوری آپ سمجھ لیں جو امریکہ کے لیے پلے کرتا ہے. تو یہ تو افورڈ نہیں کر سکتا امریکہ کہ جی کھلے کھلے کہہ دے کہ جی یہ ہماری معاونت سے یا ہماری معلومات سے یہ جو ہے حملہ ہوا ہے. بہرحال کوئی انہوں نے جو ہے ٹھوس اس پر ریاکشن نہیں دیا, بس خالی کھلی باتیں. کوئی وہ یہ کہتے کہ جی وی ول ناٹ الاؤ اسرائیل ٹو ڈو دس اگین, کچھ اس کو کھینچتے. اتنے دن سے یہ تقریباً اب 2 سال ہو جائیں گے, اگلے مہینے یہ جنگ چل رہی ہے غزہ میں. جس حد تک ظلم کر سکتا تھا اسرائیل اسے کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے, چاہے جینوسائیڈ ہو جائے چاہے فیمن ہو جائے, وہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اب ان کے یہ پلانز ہیں کہ جی وہاں سے جو بچ گئے غزہ والے ان کو وہاں سے دھکیل کے کسی طرح نکال دیا جائے اور پورا یہ علاقہ جو ہے اسرائیل کے قبضے میں دے دیا جائے, اور پورے اس علاقے میں جو چودراہٹ ہے وہ اسرائیل کی ہو جائے. اب سعودی عرب کو بھی یہ میسج چلا جائے, قطر کو بھی چلا جائے یہ میسج کہ they should also stay in line, ورنہ اسرائیل جو ہے پولیس مین بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس, اور وہ کسی وقت بھی جو ہے ان پہ حملے کر سکتا ہے, اور جو بھی بیسز ہوں امریکہ کے وہ بالکل ان کے کام نہیں آئیں گے. تو یہ تو ایک پورا ایک نظام جو ہے ایک بنا لیا ہے انہوں نے, انہیں آپ گلوبل وار لارڈس کہہ سکتے ہیں. وار لارڈس کا تو آپ نے سنا ہوگا نا, جو کوئی رول
मानते, एक खित्ते को अपने कब्जे में ले लेते हैं और जो चाहते हैं वो करते हैं उस खित्ते लेकिन अगर में, डॉक्टर और साहब पूरी दुनिया अगर को कोई वो जो रूल है मानेंगे नहीं, किसी इदारे को मानेंगे नहीं, किसी तंजीम को मानेंगे नहीं, फिर अहमियत क्या रह गई दीगर ममालिक की सालमियत की, उनकी खुद मुख्तारी की, अगर इसराइल इसी तरह करता रहेगा। डॉक्टर हुमा बकाए साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया। डॉक्टर साहब तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, बड़ी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। कतर पर हमला हो गया, उसके बाद अब अरब ममालिक ने एक सरबराही इजलास तलब किया है, फिर पाकिस्तान की जानिब से सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया गया है। अगर इसराइल किसी चीज़ को मानता नहीं है, किसी कानून को मानता नहीं है, फिर सिग्निफिकेंस तो नहीं रही इन तमाम चीज़ों की। फिर मेरे ख्याल है कतर भी उस वक्त एक कलेक्टिव सिंबॉलिक रिस्पॉन्स चाहता है, वो कोई काइनेटिक रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता। मतलब मेरी गुजारिश ये है कि कोई वो फौजी जवाब नहीं देना चाहता, और ये सारी बहस के उसका दिफाई अखराजात कितने हैं और उसके पास कितना बड़ा सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रक्ट है और किस तरह वो अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला में है, इन सम वेज अमेरिका का इत्तेहादी है। ये तमाम बातें जो हैं कतर को इजराइल को सख्त जवाब देने से एक्चुअली रोकती हैं, और इस वक्त तो पूरा मखमसे में फंस गई है अरब वर्ल्ड, क्योंकि वो ये अब कह रहे हैं कि आप इजराइल के पासपोर्ट को नापसंदीदा पासपोर्ट कहें और लोगों को आने से बंद करें। कतर ने खुद ये किया है, लेकिन वो ये चाहता है कि यूएई ये करे। यूएई की जो इकोनॉमी है वो इजरायली टूरिज्म पे और इजराइल के साथ जो उसकी कन्वर्जेंस है उस पे वहां से एक बहुत बड़ा चंक वहां से आता है, और इजराइल को अच्छे से पता है कि अगर दुनिया ये कह भी दे कि हम इजराइल से कट ऑफ कर रहे हैं, जो शुरू में आपको पता है कि बहुत सारी मूवमेंट चली थी कि एफसी ना खाओ, कोक ना पियो वगैरह वगैरह, आप मुझे बताइए कितनों ने कहा था व्हाट्सएप मत इस्तेमाल करो और गूगल मत इस्तेमाल करो। ये सब भी इजरायली एंटिटीज हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये कि जो सॉफ्टवेयर है, जो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एआई और कंप्यूटिंग और की तरफ जा रही है, वहां का जो हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी इजराइल से जुड़ा हुआ है। तो इस वक्त इजराइल का बाइकआउट करना बहुत मुश्किल है। इजराइल को काइनेटिक जवाब देना, मिलिट्री जवाब देना बहुत मुश्किल है। तो जो वाहिद चीज इजराइल को रोक डाल सकती है वो अमेरिका की तरफ से उठ सकती है, और अमेरिका ने नापसंदीदगी का तो इजहार किया है, लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि इजराइल को वो ये करने से आइंदा रोकेगा। लेकिन डॉक्टर साहब जो ममालिक परेशान हैं या जो ममालिक इसराइल के किरदार से अब उनके लिए परेशानी बढ़ती जा रही है, वो अमेरिका के भी माशी मफादात में शामिल हैं, अमेरिका के भी ट्रेड पार्टनर्स हैं। क्या वो सब मिलके इतना दबाव नहीं बना सकते अमेरिका पे कि इसराइल को कम से कम रोका जा सके इस आग को बढ़ाने? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल के बना सकते, और ये बात मुझे नहीं लगता कि मुजम्मत से आगे बढ़ेगी। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया जरूर है। अरब वर्ल्ड कतर में जो हमला हुआ उससे हिल जरूर गई है, और गो के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अश्योरेंस दी कि जी आइंदा हमला नहीं होगा। लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है और दोहा को भी पता है कि अगर जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोबारा हमला करने की सोचेंगे तो दोबारा हमला भी होगा, क्योंकि इजराइल के अंदर जो उनकी वॉर कैबिनेट है उसमें एक अंडरस्टैंडिंग है, और वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमास को परसू करने में, और उनके डॉक्ट्रिन्स हैं जो उन्होंने फिर पूरी दुनिया को दिए, जिनको अमेरिका ने भी अपनाया, द डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परसूट एंड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। ये दो वो डॉक्ट्रिन्स जो थे ये इजराइल से समझिए ओरिजिनेट करते हैं। इजराइल इनका आर्किटेक्ट है, और फिर इनको अमेरिका ने 9/11 के बाद, आज 11 सितंबर है, बहुत मुल्कों में अपनाया, और इसीलिए जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसकी मिसाल भी दी। उन्होंने उसामा बिन लादेन की मिसाल दे दी, बगैर ये इस बात का इदराक किए कि पाकिस्तान जो है वो ना तो उस दौर का इत्तेहादी था और ना उसमें कोई पैरेलल्स हैं। कतर इजराइल को रिकग्नाइज करता है, बिल्कुल नॉन इत्तेहादी है, उनकी मर्जी मंशा से सालिस का किरदार अदा करता है। ये सालिसी उनके कहने से हो रही थी। और जो दो, मुझे बात तक मुकम्मल करने दीजिएगा, जो दो फोन कॉल के
کی طرف اشارہ کیا ہے امریکن جریدے نے وہ انٹرسٹنگ ہے. اس فون کال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے ایکچولی اسرائیلی پرائم منسٹر سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, قطر پہ کیوں حملہ کیا. جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے چھوٹی سی اپرچونٹی ملی تھی, میں اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا. اور پھر دوسرا فون ہوا جس میں یہ پوچھا گیا کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا کیونکہ اٹیک ہوا اور ایلیمینیشن نہیں ہوئی. تو اور یہ بھی بہت اچنبھے کی بات ہے کیونکہ اسرائیل کی انٹیلیجنس یوزلی اتنی پریسائز اور کمپلیٹ اور ایکوریٹ ہوتی ہے کہ جس کو وہ ٹارگٹ کرے وہ بچ جائے, یہ 100 میں سے ایک دفعہ ہوتا ہے. تو اس وقت ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ سعودی عرب سے بھی سخت اسٹیٹمنٹ آیا ہے, یو اے ای سے بھی سخت اسٹیٹمنٹ آیا ہے, اور عرب ورلڈ کو جھٹکا ضرور پڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. عبدالحمید گل صاحب, عرب ورلڈ کو جھٹکا ضرور لگا ہے, لیکن معاشی مفادات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بائیکاٹ اسرائیل کا کر نہیں سکتے اور مل کر امریکہ پر اتنا دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ وہ اسرائیل کو روکے. پھر آپ کی نظر میں کوئی اور طریقہ, کوئی اور تجاویز ایسی ہے کہ کسی طرح اسرائیل کو روکا جا سکے؟ جی بالکل, اسرائیل کوئی ایسا کوئی یہ نہیں ہے کہ دے آر 100 فیٹ ٹال. بالکل ان کو آپ دیکھ لیں کہ ایران نے جو ابھی حالیہ کانفلکٹ ہوا تھا اس کے اندر ایران نے مار مار کے ان کو دمبا کر دیا تھا, اور وہاں پورا اسرائیل جو تھا خوف کے مارے بنکر میں گھسا ہوا تھا. اور اگر جب دیکھا کہ ان کی کمر بالکل ٹوٹ رہی ہے تو فوراً فٹافٹ امریکہ آیا اور اس نے جو ہے پریمپٹیو اسٹرائک ڈاکٹرن کا استعمال کرتے ہوئے وہاں ایران کے اوپر حملہ آور ہو گیا. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ ٹھیک ہے کہ عرب دنیا ایسا بالکل جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کہی ہے, میں ایگری کرتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا چلیں آج تو قطر ہے, یہ تو بات ختم ہو جائے گی, تو کیا پھر رک جائے گا؟ ابھی جو میرے پاس میں کیونکہ بڑی ایک طویل نشست ہوئی, فلسطین کے جو سفیر تھے وہ تھے, اور ساتھ ان کے جو چیف جسٹس ہے پاکستان تشریف لائے, جو وزیر اعظم وغیرہ سے بھی ملے, میرے ساتھ 2.5-3 گھنٹے کی طویل نشست ہوئی 1 to 1. اس کے اندر انہوں نے یہ بولا کہ جو ٹیم 2 ریاستی حل کے لیے فلسطین سے بھیجنی ہے اس کو تو دنیا قبول ہی نہیں کر رہی, اس کو امریکہ نے کہا ہے ہم اس کو آنے ہی نہیں دیں گے. تو جب آنے ہی نہیں دیں گے تو بھائی مذاکرات, یہ وہی قطر ہے حضور جس کے ساتھ اسرائیلی مغویوں کو رہا کروایا گیا تھا. اسرائیلی جو قیدی تھے ان کو رہا کرانے کے لیے اسی حماس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے تھے. آج یہ حماس ہم کو بری لگنے لگ گئی ہے. یہ وہی قطر ہے جس نے امریکہ کو افغانستان سے جان چھڑوائی تھی اور دوحہ مذاکرات کے نتیجے کے اندر امریکہ کی خلاصی ہوئی تھی. اب فیصلہ تو عرب دنیا نے کرنا ہے. میرا خیال ہے یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ صرف معاشی ان کا جڑا ہوا ہے, کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ ابھی حالیہ جو مئی کے اندر 3 روزہ دورہ ہوا جس کے اندر قطر میں گئے ٹرمپ اور جا کے پیسے ویسے اور 747 جہاز جو ہے وہ مارمور کے لے آئے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ سب کے باوجود آر دے سیف, بات تو یہ ہے کہ کیا پیسے ان کو بچا سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان نے ساتھ بڑے دھیمے انداز میں یہ پیشکش بھی کر دی ہے کہ پاکستان بھی تو وہ ملک ہو سکتا ہے جو آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکے, کیونکہ تقریباً ان چند ممالک کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ $125 بلین بنتا ہے. $125 بلین کا مطلب یہ ہے, اور پاکستان کا ٹوٹل دفاعی بجٹ جو ہے وہ $7 بلین ہے تقریباً. اب آپ مجھے یہ بتائیے, ابھی ایک اور بات دیکھیں, امریکہ کی بات سن لیں. دیکھیں امریکہ نے جنوبی کوریا کو یہ کہا, ساؤتھ کوریا کو, کہ ہمارے 28,000 ٹروپس اور 11 اڈے آپ کے ملک میں موجود ہیں, آپ ہمیں $10 بلین جو ہے وہ سالانہ ادا کریں تاکہ ہم آپ کی سیکیورٹی کا جو ہے, کیونکہ ہم تو وہاں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری جانب 50,000 ٹروپس جو ہے وہ جاپان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بات یہاں نہیں ختم ہوئی, پیسوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں. ابھی امریکہ نے یہ کہا ہے کہ آپ ایسا کریں, وہ جو جگہ جہاں اڈے ہیں وہ بھی امریکہ کی آپ ملکیت میں دے دیں, یعنی کہ امریکہ کا وہ زمین بن جائے گی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر چین اس ٹائم پہ رول پلے کرتا ہے تو عرب دنیا پلٹا کھائے گی, اور اگر آج نہیں کھائے گی تو کل ضرور کھائے گی. یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں, کیونکہ ایک ایک کر کے دمبا حلال ہو رہا ہے, اور ایک ایک کر کے اگر یہ مارے جائیں گے. جب 2023 کے اندر 7 اکتوبر کو یہ واقعہ ہوا تھا, حماس نے حملہ کیا, تو میں نے اس ٹائم پہ یہ کہا تھا کہ یہ جنگ طویل ہوگی
اور اس کی مدت کو تعین نہیں کر پائیں گے اور یہ پورے خطے کو آگ لگا دے گی. میرا بیان ہے, پڑھ لیں آپ, موجود ہے اس کے اندر, میں نے کالم لکھے اس کے جی اوپر. مجھے یاد ہے. مقصد یہاں یہ ہے کہ چین اور روس نے اگر دنیا کے اندر اپنے آپ کو اسرٹ کروانا ہے پھر تو میرا خیال ہے کہ دس کین بی ریورسڈ, کیونکہ ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. اور اگر اس ورلڈ آرڈر کے اندر چین اور روس نے کمزوری دکھائی, جس طرح سے غزہ کے بعد دکھائی, انہوں نے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کو پھیلنے پھولنے کا موقع مل گیا, اور اگر یہاں چین نے تھوڑا سا زور دے دیا, آپ یقین مانیں کہ امریکہ کے یہ جو 21 اڈے اس خطے کے اندر موجود ہیں, یہ سب کے سب ان کو بوریا بستر گول کرنا پڑ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب, یہ بات تو طے ہے کہ پیس پروسیس کو اسرائیل نے آگے بڑھنے نہیں دینا. جس طرح کا اسرائیل کردار ادا کر رہا ہے, ہر چیز کو سبوتاج کر رہا ہے, جب بھی پیس پروسیس یا پیس میکنگ کی بات ہوتی ہے اسرائیل کوئی نہ کوئی حملہ کر کے اس کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. اب عرب ممالک اکٹھا ہونے جا رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ ایک اپرچونٹی ہے, پیس پروسیس تو آگے نہیں بڑھ رہا, اسرائیل خود اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا, اور عرب ممالک اب جو اکٹھا ہونے جا رہے ہیں, پھر پاکستان سلامتی کونسل میں اجلاس بلانے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے, کوئی اپرچونٹی یہاں سے نکل سکتی ہے, کوئی پریشر بن سکتا ہے ایک بڑا ایک کوئی گروپ بن کے؟ ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب, چلیں یہی سوال میں عبداللہ حمید گل صاحب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اپرچونٹی, کوئی موقع یہاں پر بن سکتا ہے, سارے ممالک ایک ہوں, سلامتی کونسل میں بات ہو, وہاں سے کوئی پریشر ہو. ظاہر ہے اسرائیل مانتا تو ان کو نہیں ہے, لیکن اگر تمام ممالک مل کر آواز اٹھائیں گے, ایک مؤثر آواز اٹھے گی, تو کیا کوئی چیز ہو سکتی ہے یہاں پر؟ ہلو عبداللہ حمید گل صاحب. جی مجھے آپ کی آواز مجھے نہیں سنائی دیا, سوال دوبارہ پوچھ لیجئے ابھی. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلامتی کونسل میں بھی پاکستان نے سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے, پھر عرب ممالک کا بھی ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے, ظاہر ہے عرب ممالک کو جھٹکا تو لگا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پلٹا کھائیں گے, ابھی نہیں تو مستقبل قریب میں ایسا ہوگا. تو سر ابھی نہیں اپرچونٹی ہے کہ ایک ملک پر حملہ ہوا ہے, آگے بڑھنے سے بات کو روکا جائے اور ابھی ایک مؤثر آواز اٹھائی جائے؟ حسنین صاحب, ایک ملک پہ کہاں حملہ ہوا ہے؟ نہیں, میں عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں. اگر میں گزارش ہے کہ میں یہ چھٹا ملک ہے جس کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا بابا. مقصد یہ ہے کہ وہ جو مرضی وہ بلن چائنا شاپ بنے ہوئے ہیں, وہ علاقے کے اندر دہشت گردی کھلے عام کر رہے ہیں, ان کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے. امریکہ نے پوری دنیا کو روند کے رکھ دیا, 9/11 کا ایک جھوٹا ڈرامہ رچا کے, کبھی آج تک اس کے اوپر جو ہے کوئی انکوائری نہیں بیٹھی. ایک انکوائری جو واحد بیٹھی, ہنری کیسنجر نے یہ کہا کہ اسٹیپ ڈاؤن کر لیا کہ آئی کانٹ بی پارٹ آف دس بائسڈ انکوائری. یہ اب آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں میں اسرائیل کو جو آپ بات کر رہے ہیں, اسرائیل کو کھلی چھٹی دے دی ہے, اس کو عالمی عدالت نے دہشت گرد قرار دیا ہے. آپ اس کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں خطاب کے لیے بلا لیتے ہیں, آپ اس کو ہر قسم کی معاونت کر رہے ہیں. پورا امریکہ سراپا احتجاج بنا ہوا ہے, لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. نہ آپ جمہوریت کو مانتے ہیں, نہ آپ کسی انسانیت کو مانتے ہیں. آپ غزہ کے اوپر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے سچائی نکل گئی کہ جناب میں یہاں شہرگاہ بناؤں گا, وہ کہتا ہے کہ میں ماننا ہی نہیں ہے, میں نے تو لوگوں کو قتل کر دینا ہے. وہاں 8 ہیروشیما کے برابر جو بوم تھے انہوں نے وہ گرا دے, نیوکلیئر بوم جو ہے اس کے مطابق ڈیوسٹیشن ہوئی. وہاں 65-70 ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا. بات ختم نہیں ہو رہی. وہاں کسی کو قانون نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ انسانیت نہیں ہے. یہ تو تاتاریوں نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا, یہ تو اس سے بھی بڑھ گئے ہیں. یہ تو ایک, اب آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کوئی بعید نہیں ہے, وہ جو مرضی, اگر ابھی عرب دنیا نے اس کا جو ہے وہ سد باب نہیں کیا اور سخت سے سخت ترین ایکشن نہیں لیا. کوئی یو اے ای کے اندر صرف کیا اسرائیلی آتے ہیں جو ہے ٹورزم کے لیے, باقی دنیا بھی تو آتی ہے نا. دنیا میں اس ٹائم پہ سب سے زیادہ موسٹ جو فیورٹ کنٹری ہے جہاں لوگ بسنا چاہتے ہیں وہ یو اے ای ہے, اور انگلینڈ سے سب سے زیادہ نکلنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا اسرائیلی, اگر چند اسرائیلی نہیں آئیں گے تو اس سے کوئی قیامت آ جائے گی؟ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر غیرت ہو, غیرت ہے بڑی چیز, جہان تقدو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اگر آپ نے غیرت اور حمیت کو بیچ کھایا تو پھر تیمور کے جو گھر والے ہیں وہ تو پھر ناچتے ہی رہیں گے نادر شاہ کے سامنے.
بالکل ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر نیاز مرتضی صاحب، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو یہ بتائیے گا سر، اتنی لمبی پھر فہرست ہے اسرائیل کے جرائم کی، ایک کے بعد ایک ملک ان کا شکار بنتا جا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، وہ کسی چیز کو ماننے والے نہیں، پھر انتظار کس چیز کا ہو رہا ہے؟ جو ایکشن کیا جا سکتا ہے، جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس میں پیش رفت کیوں نہیں پھر کوئی ہوتی؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام ممالک میں جو ہے یہ بادشاہتیں ہیں، ان اکاؤنٹیبل قسم کے لیڈرز، جنہیں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی اصولوں کو وہ فالو کرتے ہیں، ان کا بس صرف ایک پرپز ہے۔ اب یہ حملہ ہوا ہے، مگر اس کے باوجود آپ یقین رکھیں وہ اسرائیل کو اپنا دشمن پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وہ صرف دشمن جو ہے نا اپنے آپ کو اپنا دشمن ایران کو مانتے ہیں، اور اس چیز کا انہیں پتہ ہے کہ اگر ایران نے ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو امریکہ فوراً جو ہے ان کی مدد کے لیے آ جائے گا، جیسا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہوا تھا جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو اس وقت فوراً جو ہے امریکن جو ہے وہ ریڈار سسٹم اور یہ وغیرہ سب وہ جو ہے فوراً کھلے میں آ گئے۔ تو یہ وہ برداشت کر لیں گے کہ جی ایک حملہ اسرائیل نے کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایران کا اثر و رسوخ جو ہے پھیل گیا تو ان کسی کی بھی بادشاہتیں جو ہیں وہ نہیں بچیں گی۔ وہ ان کو پتہ ہے کہ ریئل انیمی ان کا ایران ہے، اور وہ اس بات سے خوش ہیں کہ چلیں ایک حملہ اسرائیل نے کر لیا کوئی بات نہیں، مگر امریکہ کم از کم ہمیں ایران سے تو بچا لے گا۔ اسرائیل زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ ایک دو بلڈنگز ان کی گرا دے گا۔ ایران کے انفلوئنس سے اور اس کی جو ماڈل ہے اس سے تو ان کی بادشاہتیں جائیں گی نا۔ تو انہوں نے جو ہے اپنی پوری اسکیمنگ یہ کی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ تھوڑے بہت چھوٹے موٹے حملے ہو جائیں کوئی بات نہیں، ہمارا بڑا دشمن ایران ہے۔ اب یہ کچھ تو کر سکتے تھے نا کہ اپنا جو ہے یہ سفارتی تعلقات توڑ لیتے جو ابراہیم اکارڈز کیے تھے، لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کچھ کر سکتے تھے، لیکن کوئی اقدام ان کی جانب سے کیا نہیں گیا ابھی تک، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ساتھ میں کہ سخت جواب دیا جائے گا۔ وہ کب دیا جائے گا، کس نوعیت کا ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ احمد حسن العربی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی طرف چلتے ہیں۔ بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ یہ بتائے گا کہ اب بننے کیا جا رہی ہے سچویشن، جواب دیا جائے گا یہ تو کہا جا رہا ہے، اقدامات بھی کیے جائیں گے، سعودی ولی عہد کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ وقت اب آ گیا ہے، اسرائیل کو روکنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ روکا جائے گا، کوئی اقدام کسی بھی قسم کا کیا جا سکے گا؟ جی دیکھیں، اس میں اقدام کیا ہوگا، کس طریقے سے روکا جائے گا، کیا کرے گا، ایسٹرن کنٹریز کس طریقے سے رسپونڈ کریں گے، ان ساری چیزوں میں ابھی بہت ساری ایمبیگوٹی ہے، ابھی کنفرمیشن نہیں ہے۔ ہاں ریٹیلیشن ہوگی کسی نہ کسی طریقے سے، جو مزاحمت ہے وہ کی جائے گی اسرائیل کے جارحانہ جو عزائم ہے اس کے خلاف، کیونکہ اب پورے مڈل ایسٹ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے اسرائیل ہر مسلمان ملک کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور وہ دریائے ریور یوفریٹیس سے ریور نائل تک جو انہوں نے گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ تھا ان کا، اس کے درمیان میں جو ملک آ رہا ہے اس کو یہ ہٹ کر رہے ہیں، اور بالکل ایک روگ اینٹی کی طرح اسرائیل اور نیتنیاہو ایکٹ کر رہے ہیں۔ ہر کسی کو اب انسیکیورٹی ہے، پورے مڈل ایسٹ کی ایکویژن چینج ہو گئی ہے، امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز چینج ہو گئی ہیں، تو ظاہر ہے اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ تو بہت بڑا آئے گا۔ اور ابھی جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں جو ری پوزیشننگ دوبارہ سے ہو رہی ہے، پوری مڈل ایسٹرن کنٹری، مسلم کنٹریز جو ہیں وہ قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں، مڈل ایسٹ پورا قطر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو بڑا تبدیلی آئے گی مڈل ایسٹ کے اندر۔ اور احمد حسن صاحب، ابھی عبدالحمید گل صاحب ایک امپورٹنٹ بات کر رہے تھے، وہ یہ کہ رشیا اور چائنا اگر کوئی رول پلے کرتا ہے اس تمام سر سچویشن میں تو عرب ممالک پلٹا بھی کھا سکتے ہیں، سچویشن بالکل الٹ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا وہاں سے آپ کو لگتا ہے کوئی کسی قسم کی کوئی ہلچل ہو سکتی ہے، کوئی رول وہاں سے بھی پلے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی تھی، آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں احمد صاحب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عبدالحمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عرب ممالک جو ہیں پلٹا کھا سکتے ہیں، وہ تیار بھی ہیں، اس حملے کے بعد ان کو جھٹکا لگا ہے، اگر چین اور رشیا کی جانب سے کوئی رول پلے کیا جاتا ہے تو سچویشن کچھ بن سکتی ہے اس طرح کی۔ جی میں وہی آپ سے عرض کیا ہے کہ کچھ تبدیلیاں تو آئیں گی بہت زیادہ، کیونکہ اب وہ بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ممالک اگر خود سے اکٹھے نہ بھی ہوں، لیکن یہ دشمن جو ہے جس طریقے سے بار بار ان کو حملے کری جا رہا ہے، اور اب جس طرح قطر جیسے ایک بہت سیف کنٹری سمجھا جاتا تھا، دوحہ وہی شہر ہے جس میں ابھی چند مہینے پہلے ورلڈ کپ ہوا ہے، تو اس ساری سچویشن میں اگر اسرائیل اپنے جارحیت سے باز نہیں آ رہا اور پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ وہ غزہ میں بھی جینوسائیڈ کر رہا ہے، وہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایک جینوسائیڈ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس ساری سچویشن میں جو حالات ہیں وہ کسی بھی طرف ٹرن کر سکتے۔
اور آخر میں بس یہ بتا دیجیے گا جو امریکہ کا جو رول ہے اس تمام تر معاملے میں، آج جس طرح سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اس کے پہلے حصے میں صدر ٹرمپ بڑے ناراض نظر آئے، اس کے بعد اگلی دفعہ میں انہوں نے پوچھا کہ جو حملہ کیا گیا وہ کامیاب رہا کہ نہیں رہا۔ امریکہ کا کردار نہیں آپ کو لگتا کہ بڑا مشکوک سا ہے اس سارے معاملے کے اندر؟ ناراضگی بھی ہے، پھر کامیابی اور ناکامی کی پھر وہ بات بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ اس وقت بہت بری طریقے سے اسرائیل کی جڑیں امریکہ کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس وقت جو امریکہ کی حکومت ہے وہ اسرائیل کا مکمل طور پر ساتھ دے کہ اسرائیل جو مڈل ایسٹ ہے اس کے اندر تباہی لے کے آ سکے، لیکن امریکہ کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ ہے وہ میک امریکہ گریٹ کا نعرہ لے کے آئی ہے کہ ہم امریکہ کو بیرونی جنگوں سے نکالیں گے۔ وہ جنگوں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن اسرائیلی لابی جو کہ امریکہ کے اندر بہت طاقتور ہے وہ جنگوں میں جانا چاہ رہی ہے، وہ امریکہ کو جنگوں میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہت سارا اس وقت امریکہ کے اندر بھی ایک بہت زیادہ پالیسی کیوس ہے۔ آپ نے وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں، وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو اس وقت امریکہ کا جو رویہ ہے وہ بھی کنفیوزنگ نظر آ رہا ہے، کیونکہ دونوں پارٹیز کے درمیان میں اس وقت رفت ہے ود ان امریکہ۔ امریکہ اسرائیل کے معاملے میں از ڈیوائیڈڈ۔ امریکہ اس طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر رہا جو بائیڈن کے دور میں کرتا تھا یا اس سے پہلے کرتا تھا۔ ایک ٹسل امریکہ کے اندر بھی چل رہی ہے، اس وجہ سے امریکہ کی آپ کو کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل کی بقا جو ہے ایگزسٹنس تو اس بات پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ امریکہ اسرائیل کو کتنا سپورٹ کرتا ہے۔ انگلینڈ کی سپورٹ پہلے ختم ہو گئی تھی، اب امریکہ کی سپورٹ بھی جا رہی ہے، تو اسرائیل کا سروائیول اس وقت مشکل میں ہے، اور اسرائیل یہی کوشش کر رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی جنگ اتنی بڑی پھیل جائے کہ امریکہ پھر سے مڈل ایسٹ کے اندر باک ڈاؤن ہو جائے اور انوالو ہو جائے، تاکہ اسرائیل اور نیتن یاہو کو 4-5 سال اور حکومت کے ٹھیک ہے عبداللہ حمید گل صاحب، جس طرح احمد حسن صاحب بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اس وقت بڑا کنفیوژن کا شکار ہے، اگر یہ کنفیوژن اور ان کے درمیان بڑھتی ہے، اسرائیل کی سپورٹ کم ہوتی ہے، پھر جو ابراہم اکارڈ جو ایک پلان بنایا گیا تھا وہ ایگزیکیوشن کے قریب اس کو کہا جا رہا ہے یا ایگزیکیوشن اس کی ہو رہی ہے، پھر اس کا مستقبل پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں امریکہ کے اندر ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ وہاں نام کی رہ گئی ہے، وہاں کے اپنے سولجرز اور اپنے افسر جو ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ کھلے عام نعرے لگا رہے ہیں۔ کوڈ پنک جیسی تنظیمیں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈنر کو جو ہے برباد کر دیتی ہیں، اور اسی طریقے سے مقروض امریکہ $32 ٹریلین کا ہو چکا ہے۔ دنیا کے اندر اس کی حکمرانی کو، اس کی ہیجمنی کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ چائنا اور روس جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر آ گئے ہیں، لک ویسٹ سے لک ایسٹ پالیسی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو دنیا نے چائنا کے اندر جو ٹیکنالوجی دیکھی، جو انہوں نے سٹیلتھ ٹیکنالوجی دیکھی، جو انہوں نے میسائل کا دیکھا، ایئر کمانڈ دیکھی، سپیس کمانڈ دیکھی، ان کی جو ہے وہ راکٹ کمانڈ دیکھی، سائبر کمانڈ دیکھی، یہ ساری باتیں جو ہیں دنیا کے لیے ایک آئی اوپنر تھیں، اور امریکہ کے لیے بھی اب چین نے بہت ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے، لیکن کیونکہ چین جو ہے وہ ایگریشن کے اندر بلیو نہیں کرتا، ایک طرف امریکہ دھوس دھاندلی سے لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے تو دوسری طرف چائنا یہ کہتا ہے کہ آؤ سب مل کر جو ہے تجارت کریں اور معاملات کو بہتر کی طرف لے جائیں۔ دیکھیں انسانیت کے اندر اور وحشیت کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ امریکہ ایک درندہ ہو چکا ہے جو اپنے مزید بھیڑیوں کو استعمال کرتا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر انڈیا کو، اور دوسری جگہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ کرتا ہے اسرائیل کو، اور انہی بدماشوں کے ذریعے وہ اپنی دنیا کے اندر حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ کتنی اچنبھے کی بات ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تاریخ کے اندر اور سب سے کم عمر اس کی جو ہے بطور سپر پاور رہی، تو یہ ایک میرے خیال میں لمحہ فکریہ ہے۔ امریکہ کے اندر بہت سارے مسائل آ چکے، یوکرین جنگ کے اندر منہ کی کھانی پڑی، اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ ٹیرف بل کے اوپر جو ہے وہ ذلیل ہو گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو اس کا رول بن رہا تھا وہ رول محدود ہوتا چلا گیا۔ تو یہ میرے خیال میں اٹس این الارمنگ سچویشن فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اٹ از بیٹر دیٹ دے شوڈ انڈرسٹینڈ ناؤ بفور اٹ از ٹو لیٹ، بیکاز دے آر themselves saying کہ we will make America great again. This means there is an acceptance that America is no longer great. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو دوبارہ گریٹ بنائیں گے، we will make America great again، ماگا جو وہ بول رہے ہیں،
تو اس کا مطلب ہے وہ اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ امریکہ گریٹ نہیں رہا. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہما بقائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آخر میں احمد حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.